لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. تو میں اس پہ بتا رہا تھا، دیکھو پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑ دیا. اب اس کا نقصان کیا ہے اس پوری دنیا کو سودی نظام میں جکڑنے کا؟ میں آپ کو ایک مثال دے رہا تھا کہ آپ 1,00,000 روپے رکھتے ہیں بینک میں، جس پہ بینک آپ کو فار ایگزامپل 2% دے گا، یعنی فرض کر لو 2,000 روپے آپ کو ہر مہینے فرض کر لو پروفٹ دے گا. مجھے نہیں پتا آج کل کائبور کا ریٹ کیا چل رہا ہے، 2% دے گا آپ کو. آپ اس پہ خوش ہو، دیکھو 1,00,000 روپے رکھے، میرا پیسہ سیو ہو گیا، ہر مہینے مجھے بیٹھے بیٹھے کتنے مل رہے ہیں؟ بیٹھے بیٹھے ذرا بھی ہلے بغیر. اف کتنا اچھا لیبل لگایا یار. اب آپ کے پاس کوئی بندہ آئے گا، یار بینک میں 1,00,000 روپے رکھ لے، ہر مہینے بیٹھے بیٹھے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 1,00,000 روپے کی کوئی چیز لے کے رینٹ پہ دیتے 2,000، کتنی ٹینشن. مالک مکان سے جو کرایہ دار ہے اس سے پیسے نکالنا آسان کام ہے کیا؟ بولو تو نا یار، آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے بھائی؟ آسان کام ہے؟ کتنی ٹینشن والا کام ہے. یہاں آپ کو بیٹھے بیٹھے، یہ نہیں کہ بینک کے جا کے گیٹ پہ بیل بجا رہے ہو آپ، بھائی صاحب میں نے 1,00,000 روپے جمع کرائے تھے، مینیجر صاحب سے ملاؤ، اب تک 2,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہیں. کوئی ایسا سسٹم ہے؟ نہ. یہودی کا بینک ہو، عیسائی کا بینک ہو، ہندو کا بینک ہو، مسلمان کا بینک ہو، بغیر داڑھی والے کا ہو، داڑھی والے کا ہو، نمازی کا ہو، زانی کا ہو، شرابی کا ہو، پیسہ آپ کو ٹائم پہ ملے گا، کوئی نہیں کھائے گا. میں نے جگہ کہیں پیسے بھیجنے تھے نا تو گئے نہیں، پتہ نہیں کدھر چلے گئے. بینک مینیجر سے میں نے بات کی، بھائی ہم نے پیسے ٹرانسفر کیے تھے، گئے نہیں. اس نے کہا بینک سے پیسہ کہیں نہیں جاتا، وہاں نہیں جائے گا تو واپس آ جائے گا. بات بھی صحیح ہے، کہیں نہیں جاتا، بینک سے پیسہ کہیں نہیں جاتا، لازمی ملے گا. اب میں دوبارہ الفاظ، یہ گورے نے ہمیں سکھایا، آپ 1,00,000، اور یہ سارا سسٹم بنایا یہودیوں نے، کمبختوں نے. اور قرآن کہہ رہا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، ہم نے یہودیوں کو سود کھانے سے منع کیا تھا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو روکا بھی گیا تھا کہ سود مت کھاؤ. تو آپ کے پاس لوگ آئیں گے، 1,00,000 روپے رکھوا دو، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، بلکہ اگر آپ پورا مہینہ بستر پہ پڑے رہو، پوستیوں کی طرح زندگی گزارو، چرسیوں کی طرح، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے بیٹھے. بولو 1 کروڑ پہ 2,00,000. اتنے بھی اچھے نہیں ہیں ویسے، کائبور ریٹ اتنا ہے نہیں، میرا خیال ہے کم ہے نا. یہ تو میں بڑا چڑھا کے بتا رہا ہوں. زیادہ ہے؟ کتنا ہے؟ 11%، یعنی 1 کروڑ پہ 11,00,000. او ہو سال کے؟ ابے تو میں مہینے کی بات کر رہا ہوں، سال پہ تو 2,00,000 بھی نہیں، پھر 1,00,000 سے بھی تھوڑا کم ہو گئے. لیکن ہم 2 ہی فرض کر لیتے ہیں یار، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے. دیکھو ہوتا پتہ ہے کیا ہے، جب آپ نے بینک میں 1,00,000 روپے رکھوائے کہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کتنے ملیں گے؟ سال کے بعد 1 کروڑ پہ 11,00,000 ملیں گے سال کے بعد. بینک سے لوگ آ کے قرضہ لیتی ہیں، کمپنیاں، بڑی بڑی کمپنیاں، اور اتنا بھاری بھرکم قرضہ ہوتا ہے نا کہ اس سے وہ فیکٹریاں لگاتے ہیں اور سارا پیسہ سمٹ کے ان کے ہاتھوں میں جانا شروع. کیونکہ جب آپ اربوں خربوں روپے کا کوئی بزنس شروع کرو گے تو سارا بزنس تو آپ کا ہی ہوگا نا. اب آپ نے ایک بڑا مال بنا لیا، ایک مارٹ بنا لیا بہت بڑا، اس سے جمشید کی دکان گلی محلے میں بند، وسیم ٹھیلے والا، بولو بیڑا غرق. 2 وجہ سے بیڑا غرق. ایک تو مال میں شاپنگ بڑے لوگ کرتے ہیں بھائی، خواتین ٹھیلے والوں سے تھوڑی، وہ تو بھائی مال سے چلو اپنے ہسبینڈ کو بھی لے کے چلیں، ذرا چلتے ہیں شاپنگ کر کے آتے ہیں. اس کا اپنا ایک بھرم ہوتا ہے، میں بھی امتیاز میں ہوں، مجھے تھوڑی دیر کے بعد کال کیجیے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا خواتین، یہ تو نہیں میں ٹماٹر والے کے ٹھیلے کے پاس کھڑی ہوئی ہوں، مجھے 1 گھنٹے کے بعد کال کیجیے گا. اس کا بھرم ہی نہیں ہے. میں ذرا امتیاز میں شاپنگ کے لیے آئی ہوئی ہوں، آپ کائنڈلی 1 گھنٹے کے بعد کال کیجیے گا. اور موبائل چھیننے کا خطرہ بھی نہیں ہوتا. کیا خیال ہے؟ ٹماٹر والے کے پاس تو پتہ نہیں موبائل نکالا، وہ ٹماٹر کے بجائے موبائل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ایک تو بھرم ہے بڑے بڑے مال میں شاپنگ کے. دوسری بات، ہر چیز مل جاتی ہے کیونکہ اس نے کون سا
اپنے باپ کا پیسہ لگایا ہے, بینکوں سے قرضہ لیا, سب چیزیں لا کے ایک مال میں جمع کر دیں, ڈال دیں. اس سے یہ جو ٹماٹر والا جمشید, وسیم, غفار کی دکان سے انڈے لیا, فلانے کی دکان, اب تو یہ دودھ دہی کا بزنس بھی بڑے بڑے مال میں آنے والا ہے. یہ دودھ دہی کی دکانیں بھی مجھے لگتا ہے ان بیچاروں کا بھی, جو باپ دادا سے صدیوں سے چلے آ رہے ہیں نا, ان کا بزنس بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے. دو وجہ سے, ایک تو جراثیم کو ہوا بنا کے پیش کیا گیا ہے. ایکچولی یہ کھلے دودھ میں جرمز ہوتے ہیں. کھلے دودھ میں بھائی جان, ڈبے کے دودھ میں جرمز تو نہیں ہوتے, لیکن دودھ بھی نہیں ہوتا. آپ کہہ سکتے ہو بھائی پھر کیا ہوتا ہے؟ بھائی صاحب وہ دودھ کو اتنے پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہ وہ دودھ نہیں ہے جس کی قرآن نے تعریفیں کی ہیں. اگر یہ دودھ ہوتا, مجھے ایک گلاس میرے حلق میں اتروا کے دکھا دو, میں نے زندگی میں نہیں پیا ہوگا. ایک آدھ دفعہ پیا ہے ڈبے کا دودھ نا, یہ پینے کا ہے ہی نہیں. آپ بھینس کا, گائے کا تازہ دودھ پیو, اس کا ٹیسٹ الگ ہے, اس کا ذائقہ الگ ہے. ڈبے کا پیو, جب ٹیسٹ اتنا چینج ہو گیا تو یہ قدرت نے تھوڑی چینج کیا ہے, یہ کمپنیوں نے چینج کیا ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے, یہ آپ کی صحت کے لیے چینج کیا ہے؟ اور بھائی جان آج کل ہسپتال ہیلتھ کے لیے نہیں رہے, کاروبار بن گئے ہیں. تو کمپنیاں دودھ پلائیں گی آپ کو صحت کے لیے. ہاں کچھ اچھے ہسپتال بھی ہیں, لیکن ہاسپٹل کا تو کام ہی یہی ہے نا, کمپنیوں کا کام صحت دینا تھوڑی ہے آپ کو. میں 2 مہینے سعودی عرب میں رہا ہوں. 2013 میں حج کے لیے جب گیا تھا, دودھ نہیں مل رہا تھا, تو پیکنگ کا دودھ پیتے تھے, حالانکہ وہ بھی فریش ملک ہی ہوتا تھا, وہ ٹیسٹ ہی نہیں تھا. گھر میں آ کے سب سے پہلا کام جو میں نے کیا ہے نا, دودھ کا ڈھکن, جب دیگچی کا ڈھکن کھولا ہے, او ہو, بھینس کے دودھ کی جو خوشبو آئی ہے, میں نے کہا بھائی 2 مہینے میں ہمیں یہ خوشبو نہیں ملی. اس کے بعد پیا لبنن خالصا سائغا للشاربین. قرآن کہتا ہے تم سوکھا چارہ ان جانوروں کو کھلاتے ہو, اور ان کے تھنوں سے ایسا دودھ نکلتا ہے سائغا للشاربین, پینے والوں کی حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. آج ایک اور علمی نقطے کی طرف میرا ذہن گیا. اللہ کہتے ہیں لبنن خالصا, یہ ایسا دودھ ہے جس میں گوبر کی اور بدبو کی اور خون کی آمیزش نہیں ہے, خالص دودھ ہی ہے. اللہ نے تو اسے ہر طرح کی آمیزش سے, ہر طرح کی ملاوٹ سے بچا کے ہمیں پلایا تھا. ہم نے بھینسوں کو ٹیکے ٹھوک ٹھوک کے وہ کیمیکل بھی دودھ میں لے کر آئے, اور پھر ڈبوں میں لے جا کے پریزرو کرنے کے لیے اس میں الگ سے کیمیکل ڈالے. اللہ نے تو دودھ کی خاصیت ہی یہ بیان کی ہے, 2 چیزیں ہیں اس میں. نمبر 1 دودھ ہی ہو, اس کے علاوہ کچھ بھی نہ ہو اس کے اندر, خالصاً کا یہ مطلب ہے. نمبر 2 سائغا للشاربین, جب پیو تو حلق میں پھسلتا چلا جائے. یا بھائی بد ذوق لوگوں کا کام نہیں ہے. آپ کے سامنے میں دودھ کے فضائل بیان کر رہا ہوں. یہ جن کو پتہ ہے دودھ کیا ہے ان کو پتہ چلے گا, ان کو مزہ آ رہا ہوگا یہ باتیں سن. پنجاب والوں سے جا کے پوچھو. تو وہ کیا ہوا, بینکوں سے قرضہ لیا انہوں نے اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگا دی. تو میں عرض کر رہا تھا, آپ نے 1 لاکھ روپے بینک میں رکھے, وہ بڑے بڑے اسٹور والے لے گئے اور ان کو بینک ڈبل سود پہ دے گا, ایسا ہی ہے نا. یعنی 1 کروڑ پہ آپ کو اگر بینک 11 لاکھ دے رہا ہے, تو جن کو آگے بینک قرضہ دے رہا ہے فار ایگزامپل ان سے 22 لاکھ روپے لے رہا ہے سال کے, ایسا ہی ہے نا. اور بینک بھی یہ کام اس لیے کر رہا ہے کہ بیٹھے بیٹھے مجھے جب 1 کروڑ کے 22 لاکھ مل رہے ہیں تو میں بزنس خود کیوں کروں. اس کو بھی بیٹھے بیٹھے پیڑے کھانے کی عادت ہے, سمجھ گئے. اب بڑے بڑے مال بنیں گے جن میں یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں کا تو بیڑا غرق. ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جب فیکٹری میں بریڈ بنے گی, ڈبل روٹی بنے گی, تو یہ جو فیکٹری نے 22 لاکھ روپے دینے ہیں بینک کو پروفٹ کے طور پر, یہ 22 لاکھ وہ ایڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے بریڈ کی؟ بولو, کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ اس میں ایڈ ہوگی کہ بھئی یہ تو ہمارا پروفٹ ہی نہیں ہے, لہذا چیزوں کی قیمتیں نیچرل رہیں گی, آٹومیٹیکلی بڑھ جائیں گی. اب جب آپ دکان پہ جاؤ گے ڈبل روٹی خریدنے کے لیے, تو وہ ڈبل روٹی آپ کو ملے گی مہنگی.
بینک آپ کو 1 کروڑ پہ 11 لاکھ دے رہا ہے, آپ کو پتا نہیں اس 11 کے 22 میرے ڈبل روٹی کی قیمت میں نکل رہے ہیں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بھائی. جتنی چیز جو پروڈکٹ بنیں گی نا, ان کی مہنگائی اتنی بڑھے گی کہ وہ پیسہ آپ کا یہاں سے پروفٹ نظر آ رہا ہے, لیکن جا کس میں رہا ہے وہ ادھر سے بینک سے اتنا کما نہیں رہے جتنا آگے دے رہے ہو آپ. لیکن لیول کیا لگایا ہوا ہے, بیٹھے بیٹھے آپ کو 1 کروڑ پہ کتنے مل رہے ہیں, 11 لاکھ. بیٹھے بیٹھے بھی نہیں ہے, میں نے تو اب اس میں بڑھا دیا, لیٹے لیٹے مل رہے ہیں. پاکستانی قوم کو لیٹے ہوئے اگر کوئی مال مل جائے نا تو بیٹھتی بھی نہیں ہے, وہ اتنے سست ہو گئے ہم لوگ. کہتے ہیں اگر لیٹے لیٹے جب پیسہ کمایا جا سکتا ہے تو بیٹھنے کی بھی کیا ضرورت ہے. کیا خیال ہے بھائی, اگر بیٹھے بیٹھے کمایا جا سکتا تو چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تبھی تو دیکھو آن لائن بزنس, ہر آدمی آن لائن میں آیا ہوا ہے. اب بھائی جان ایسے نہیں ہوتا, آن لائن میں بھی کوئی ہیلی کاپٹر تھوڑی کوئی چیز لے کر آئے گا, چل کے جانا ہی پڑے گا نا. کرو آن لائن بزنس, لیکن ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے. اوبر کریم والے آئے تھے نا ایک دور میں, سب ڈاکٹر تک کلینک بند کر کے اوبر چلا رہے ہیں. تو اتنا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ٹیکسی چلانا شروع کر دے, بیٹھے گا کون اس میں. تو سب اپنی اپنی ٹیکسیاں لے کے گھوم رہے تھے. کسٹمر ہی نے ان کا, پرندوں کا جب کاروبار شروع ہوتا ہے سب کہاں پیسہ ٹھوک دیتے ہیں پرندوں میں. ابے بلیک چک کتنے کی آ رہی ہے, ابے سارے آ جائیں گے. وہ ایک چکس آیا کرتی تھی, بلیک چک اور وائٹ چک, ہمارے دوستوں نے لاکھوں لاکھوں روپے لگا دیے اس میں. اس کے بعد وہ کاروبار ایسا بیٹھا, گئے کام سے. خیر, تو دیکھو کافر نے سود پہ کتنا اچھا لیول لگایا کہ نہیں لگایا ہے بھائی. بیٹھے بیٹھے آپ کو 1 کروڑ پہ 11 لاکھ, وہ گیم کھیل گیا آپ کے ساتھ. وہ کیا کھیل گیا, تبھی آپ دیکھو دنیا میں یہ کیلکولیشن ہے, دولت چند ہاتھوں میں ہے, چند ہاتھوں میں. وہ کھیل رہے ہیں جس طریقے سے چاہیں. انسان کے لیے قوانین انسان سے اوپر کی ذات بنائے گی. انسان جب انسان کے لیے قانون سازی کرتا ہے اس میں وہ 2 نمبری کر سکتا ہے, 2 غلطیاں کرتا ہے جب انسان کے لیے قانون. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, سپیریئر کس کا لا ہے, کس کا قانون ہے سپیریئر, اللہ کا. جب اللہ کا قانون آئے گا نا تو انسان کو اپنی عقل کے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں. بھائی اللہ نے کہہ دیا تو اب اللہ سے کون لڑے گا. گھر میں بھائیوں کا اختلاف ہو تو جو آخر میں ابا جو بات کہتے مانی جاتی ہے کہ نہیں مانی جاتی. آج کل تو نہیں مانی جاتی. ابا کا اور بھائیوں کا فرق ہی ختم ہو گیا. پہلے زمانے میں بھائی ابا آپ کہہ رہے ہیں, ابا حضور نے کہا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.